اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے صرف اور صرف ہمیں عبادات کرنی بتایا، صرف یہ نہیں بتایا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ تمام کا تمام اسلام ہمیں پوری کی پوری زندگی، انسانی زندگی کے ایک ایک گوشے کو کور کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ زندگی کے کس مرحلے پر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ہم نے اپنے معاملات کیسے رکھنے ہیں، ہمیں اپنا کردار کو کیسے سنوارنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو کیسا بنانا ہے۔ اور آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کر رہی ہیں جناب ڈاکٹر علی کریمی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بیان فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ جو ہمیں پیارا اور خوبصورت ترین مذہب، کائنات کا حسین ترین مذہب عنایت فرمایا، یہ انسان کی معاشرتی زندگی کے بھی ایک ایک پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں اپنے گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کہ آپ نے ابھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے مکمل ضابطہ حیات کو اپنے دامن میں رکھا ہے۔ انسان جس اینگل سے اسلام کو پڑھتا ہے اس کو رشد و ہدایت کے وہ کامیاب ترین اصول ملتے ہیں جس کو اپنانے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدموں کو چومنے والی ہیں۔ اگر ہم اسلامی معاشرے کے اندر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اصول ہمیں عطا کیے، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں وہ کل 5 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، جن میں سے ایک علم احکام ہے۔ علم احکام پھر 2 طرح سے ہے، یا وہ عبادات سے متعلق ہوگا یا پھر وہ معاملات سے متعلق ہوگا۔ اور معاملات کے اندر جب ہم آتے ہیں، ان میں ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے افراد کے ساتھ تعلق، ایک ملک اور ایک ملت کے اعتبار سے ہمارا تعلق، ایک باہمی اخوت کے اعتبار سے ہمارا تعلق، پھر ریاست مدنیہ، پھر خانگی امور، پھر ایک گھر، اور پھر عائلی زندگی۔ اسلام نے ایک ایک خوبی کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر انسان اس کو اپناتا جائے پھر دنیا کی ساری کامیابیاں اس کے قدموں کو چومنے لگ جاتی ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش کے اندر جو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اگر ہم اپنی ذات سے لیں، انسان کے اپنے گھر کے اندر اسلام نے میاں بیوی کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے، والدین کی ذمہ داریاں، اولاد کے حقوق، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ادب کے حوالے سے ذکر فرمایا، ان سے گفتگو کرنے کا کیا پرایا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، پھر جتنے رشتے ہیں ان کو صلہ رحمی کے ساتھ جوڑ دیا۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ ضمیر بھائی یہ ہے کہ ہم دوسرے پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یار میں فلاں سے جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں ملتا، حالانکہ انسان خود احسن و خوبی کے ساتھ اگر ایک مقام پہ چل پڑے تو پھر کامیابیاں اس کے قدموں کو چومتی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں فلاں سے جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتا ہے، میں پھر جوڑتا ہوں وہ توڑتا ہے۔ فرمایا اگر معاملہ یوں ہے تو پھر رب قدوس کی مدد تیرے ساتھ ہے۔ تو جس کو معیت خداوندی حاصل ہو جائے تو دنیا اور کامیابیاں پھر اسی کے لیے ہیں۔ اس لیے ہم ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ہمیں ماہ رمضان المبارک نے خصوصی طور پر یہ پیغام دیا کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم فطرانہ دیتے ہیں، ہم غریبوں کا خصوصی خیال رکھیں، بے کسوں محتاجوں، جن لوگوں کے پاس دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو صحیح طور پہ گزار سکے، تو اسلام نے ہمیں یہ اصول دیے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم اپنا فطرانہ نکال کے ان کو دیں، ہم اپنی زکوٰۃ نکال کے ان کو دیں، تاکہ ایک معاشرے میں صرف سرمایہ دارانہ نظام نہ رہے، غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے حمیر تر نہ ہو، بلکہ آپ اسلام کا جو بھی عمل دیکھیں، زکوٰۃ سب سے بنیادی کام اس میں ہیومن رائٹس ہے، اس میں لوگوں کا تحفظ ملنا ہے، اس میں سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر انسان بہت سے جرائم سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر گروتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر برکات پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ہم جو بھی عمل دیکھتے ہیں اس اعتبار سے جس میں حقوق اللہ بھی ہے اور پھر حقوق العباد بھی ہے، تو وہ انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں جو رشتے ہیں، ہمارے گھر سے لے کر ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہماری ازواج، اور اسی طرح پھر معاشرے کے اندر جہاں جہاں ہمارا تعلق جڑتا جاتا ہے، ہمیں ہر ایک کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ہے،
یقیناً اسلام کی یہ وہ خوبی ہے جس کو اپنانے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدموں کو چومنے والی ہو۔